حسن بن صباح کے چلاک ذہن نے ایک پلان بنایا۔ اگر ہزاروں لاکھوں کی فوج سے میدان میں نہیں لڑا جا سکتا تو مسئلے کا حل صرف ایک ہے، جس بندے سے سب سے زیادہ خطرہ ہے صرف اس کو مار دو۔ اس کے لیے حسن بن صباح نے اپنے بندے تیار کیے جنہیں تاریخ نام دیتی ہے فدائین کا۔ فدائی مطلب اپنی جان فدا کرنے والا، قربان کرنے والا۔ سمجھیں یہ اپنے زمانے کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جاسوس تھے، بلکہ سپر اسپائی تھے، کیونکہ انہیں صرف خنجر چلانا نہیں سکھایا جاتا تھا بلکہ انہیں مختلف زبانیں، لہجے اور کلچرل نارم سکھائے جاتے تھے۔ سنی بلکہ مسیحی عقیدے بھی پڑھائے جاتے تاکہ جب وہ دشمن کے دربار میں جائیں مسجدوں میں کوئی ان پر شک نہ کر سکے، وہ گھل مل جائے۔ فدائی بھیس بدلنے میں ماہر تھے، کبھی کسی صوفی درویش کے روپ میں، کبھی کسی عالم کے، اور ہاں کبھی مسیحی راہب کے روپ میں۔ وہ مہینوں تک، کئی بار تو سالوں تک اپنے ٹارگٹ کے قریب رہتے، اس کا اعتماد حاصل کرتے، ٹرسٹ گین کرتے، صرف ایک مومنٹ کے لیے، اور جیسے ہی وہ مومنٹ آتا ان کا خنجر چل جاتا۔ لیکن خنجر ہی کیوں، وہ اپنے ٹارگٹ کو چپکے سے زہر دے کر بھی تو مار سکتے تھے، لیکن نہیں۔ خنجر ان کی سائیکولوجیکل وارفیئر کا اہم حصہ تھا۔ فدائی کوئی قتل چھپ کر نہیں کرتے تھے، بھرے مجمع میں، دن دہاڑے، سب کے سامنے، بلکہ محفوظ ترین جگہ پر کرتے تاکہ یہ میسج بالکل کلیئر کیا جائے کہ کچھ بھی کر لو ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ ان فدائین کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ یہ کبھی نہیں بھاگتے تھے، ان کا مشن کبھی بھی بچ کر واپس آنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے ٹارگٹ کو ختم کر دیں گے تو ساتھ ہی خود بھی مارے جائیں گے، لیکن وہ اس کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتے تھے، یعنی وہ دنیا کے پہلے خودکش حملہ آور تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آخر ایسے دشمن کو کون ڈرا سکتا ہے جو موت سے بھی نہ ڈرتا ہو؟ اس فدائی نیٹ ورک کا پہلا ٹارگٹ ہی سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے سلجوقی سلطنت کے سب سے اہم بندے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو نشانہ بنایا۔ وہ 30 سال سے سلجوقی امپائر کے وزیر اعظم تھے، بلکہ سمجھیں اصل حکمران وہی تھے، سلطان تو بس سمبولیکل تھا۔